ہوٹل کی عمارت کے ساتھ ہی گولف کلب اور رائڈنگ کلب بھی تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ساری تفریحات ایک ہی جگہ مہیا کر دی جائیں۔ پرنس ہوٹل کا نام ہی معیار کی ضمانت بن جائے۔ اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر وہ گل کے پاس چلا جاتا تھا۔ ایک روز اس نے آفر کی، کل پکنک پر کیوں نہ چلیں؟ گل ہچکچائی۔ وہ کم ہی اس کے ساتھ جاتی تھی، زیادہ تر احمد ہی اس کے پاس آتا تھا، لیکن وہ اس کی شرافت کی قائل ہو گئی تھی۔ کہاں چلیں گے؟ میں نے دیکھی ہے ایک جگہ، بہت پرسکون اور خوبصورت آبشار ہے، اس کے کنارے پکنک منائیں گے۔ دور ہے، میرا مطلب ہے وہاں اور لوگ نہیں جاتے؟ گل نے پوچھا۔ اس کی خوبصورتی اسی میں ہے کہ وہاں سکون ہے، کوئی مداخلت کرنے والا نہیں ہے۔ پھر اس کی ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہوئے اس نے پوچھا، کیا تمہیں مجھ پر اعتماد نہیں ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بس تو پھر بے فکر رہو۔ میں نے کہا ہے نا، تمہاری مرضی کے بغیر کوئی بات نہیں ہوگی اور نہ ہی میں تمہیں مجبور کروں گا۔ پروگرام طے ہوا، وہ 10 بجے نکلیں گے اور شام 5 بجے تک واپس آ جائیں گے۔ اسلام آباد میں خزاں کی آمد کے ساتھ ہی سورج تیزی سے غروب ہونے لگا تھا۔ گل چاہتی تھی کہ وہ اندھیرے سے پہلے واپس آ جائیں۔ وہ ٹھیک 11 بجے اس جگہ پہنچ گئے تھے۔ اس جگہ کو دیکھ کر گل مسحور رہ گئی تھی۔ گھنے جنگل کے بیچ میں ندی بہتی تھی جو ذرا آگے جا کر آبشار کی طرح گرتی تھی۔ اس جگہ سبزہ قالین کی طرح بچھا تھا اور پانی اچھلنے سے جا بجا پھولدار پودے اور بیلیں اگائی تھیں۔ خوبصورت ہے نا؟ احمد نے پوچھا۔ ہاں واقعی، وہ مسحور رہ گئی تھی، پر تم سے زیادہ نہیں۔ چلو اترو۔ وہ جیپ سے اترے، سامان اتار کر رکھا۔ اپنے ساتھ وہ ایک چھوٹا سا قالین بھی لائے تھے، اسے ندی سے ذرا دور گھاس پر بچھا دیا۔ گل نے کھانے پینے کا سامان اور دوسری چیزیں نکالیں۔ کیا خیال ہے سوئمنگ کے بارے میں؟ احمد نے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، مجھے تیرنا نہیں آتا، اس نے بہانہ کیا، حالانکہ اسے تیراکی آتی تھی۔ اتنے سے پانی میں تیرنے کے لیے تیرنا آنا ضروری نہیں ہے۔ احمد نے ندی کی طرف دیکھا۔ مجھے نہیں تیرنا، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اس بار اس نے صاف انکار کیا۔ تمہاری مرضی، احمد نے کہا اور جیپ سے جا کر اپنا تیراکی کا لباس نکالا اور جیپ کی اوٹ میں جا کر بدل لیا۔ تم بیٹھو، میں ذرا پانی چیک کر کر آتا ہوں۔ ایک مقام پر ندی ذرا گہری تھی اور چوڑی بھی تھی۔ یہ کوئی گڑھا تھا جس میں ایک طرف سے پانی آ کر دوسری طرف نکل رہا تھا۔ احمد نے اس میں چھلانگ لگا دی۔ وہ بلا شبہ ایک اچھا تیراک تھا، پانی کے تیز بہاؤ کے خلاف بڑی مشاقی سے تیر رہا تھا۔ گل بھی کنارے پر چلی آئی۔ احمد اسے تیراکی کے انداز دکھانے لگا اور جب اس نے مینڈک کا انداز دکھایا تو گل کی ہنسی چھوٹ گئی۔ شکر ہے، وہ چلایا، تم مسکرائیں، ورنہ ایسی صورت بنا رکھی تھی جیسے پکنک پر نہیں کسی تعزیت میں آئی ہو۔ احمد نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے غوطہ لگایا اور اس بار اس سے غلطی ہو گئی۔ وہ ایک چٹان کے پاس تھا۔ غوطہ لگاتے ہوئے اس کا سر چٹان سے ٹکرایا اور وہ پانی میں غائب ہو گیا۔ گل کے منہ سے چیخ نکلتی۔ احمد! وہ اسے دیوانہ وار آوازیں دینے لگی، خوف سے اس کا دل جکڑ رہا تھا۔ احمد تھوڑی دیر بعد پانی پر ابھرا اور دوبارہ زیر آب چلا گیا تھا۔ اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ اسے ہوش نہیں ہے، وہ نیم غشی کی کیفیت میں جان بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ گل نے اسے چلا کر آواز دی۔ جب وہ دوبارہ زیر آب گیا تو اس نے بلا تعامل پانی میں چھلانگ لگا دی۔ احمد نیچے ہی تھا۔ اس نے گہری سانس لے کر غوطہ لگایا۔ اگرچہ اسے رواں پانی میں تیرنے کا تجربہ نہیں تھا، پھر بھی اسے خاصی دشواری پیش نہیں آئی۔ روانی کی وجہ سے پانی میں جھاگ اور بلبلے زیادہ تھے، اس لیے تہہ کا منظر واضح نہیں تھا۔ اس نے ہاتھ مارتے ہوئے احمد کو تلاش کرنا چاہا۔ اچانک اس کے ہاتھ میں بال آ گئے اور اس نے پکڑ کر کھینچے۔ یہ احمد ہی تھا۔ وہ اسے سطح پر لائی تو اس نے گہرے سانس لینے شروع کر دیے۔ اس کے ناک منہ سے پانی نکل رہا تھا۔ شاید وہ تھوڑی دیر اور نیچے رہتا تو اس کے جسم میں خطرناک مقدار میں پانی چلا جاتا۔ گل اسے بمشکل کنارے تک کھینچ کر لائی۔ بظاہر وہ چھریرے جسم کا تھا، لیکن اس کا وزن اچھا خاصا تھا۔ کنارے سے قالین تک کھینچ کر لانا ایک اور مرحلہ ثابت ہوا جو گل نے کسی نہ کسی طرح سر کر ہی لیا۔ اسے لٹا کر وہ اس کا پیٹ دبانے لگی، لیکن شاید سارا پانی نکل چکا تھا۔ اب وہ ہمواری سے سانس لے رہا تھا۔
اچانک اس نے آنکھیں کھولیں اور گل کو دیکھ کر مسکرایا۔ تھینک یو، تم بہت اچھی ہو، وہ آہستہ سے بولا۔ گل کو اپنی حالت کا احساس ہوا تو وہ خود میں سمٹ گئی تھی۔ لباس بھیگ کر اس کے بدن سے چپک گیا تھا، اوپر سے احمد کی ٹٹولتی نظریں۔ وہ محجوب ہو کر اٹھنے لگی تو احمد نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا اور اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی وہ اس پر حاوی ہو گیا۔ احتجاج اور مزاحمت کرتے کرتے وہ اس کھیل کا حصہ بنتی چلی گئی، اور جب تلاطم تھما تو احمد پرسکون انداز میں آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ اس نے خاموشی سے اٹھ کر اپنی حالت درست کی۔ اسے رونا آ رہا تھا لیکن وہ رو نہیں سکی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ جو کچھ ہوا اس میں وہ شامل تھی۔ گل، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ ابھی آپ نے اس کا ثبوت بھی دے دیا۔ اس کا لہجہ تلخ تھا۔ ایسا تو ہوتا ہی ہے، یہاں نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں واضح قانونی رشتے کے بغیر ایسا تعلق گناہ کہا جاتا ہے۔ احمد اٹھ بیٹھا۔ اس کے سر کی چوٹ کا اثر ختم ہو چکا تھا۔ یہ لمبی بحث ہے، لیکن جو کچھ ہوا اس میں تمہاری مرضی بھی شامل ہے۔ تبھی میں آپ کو الزام نہیں دے رہی۔ اس بار اس کا لہجہ بھرا گیا اور وہ منہ چھپا کر رو دی۔ رو مت، میں تم کو خوش رکھوں گا، تم سے شادی کروں گا۔ مجھے تمہاری جیسی لڑکی کی ہی تلاش تھی۔ اس روز جب گل واپس اپنے گھر آئی تو اسے اس کے در و دیوار اجنبی لگے۔ اس کی احمد سے اگلی ملاقات اس کی کوٹھی میں ہوئی تھی اور اس بار بھی وہ اس کے سامنے بے بس ہو گئی تھی۔ پھر بے بسیوں کا سلسلہ دراز ہوتا چلا گیا۔ احمد اس سے کھلونے کی طرح کھیلتا رہا اور یہ کھیل اگلے 3 مہینے تک جاری رہا۔ اس دوران میں ہوٹل کا بنیادی ڈھانچہ تیار ہو گیا تھا اور احمد کی باتوں سے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ واپس جانے کی تیاری کر رہا ہے۔ گل پریشان تھی۔ اس نے اسے اب تک اپنانے کا وعدہ پورا نہیں کیا تھا۔ پھر جب ایک روز اسے چکر آئے اور اس کا دل متلانے لگا تو وہ خوفزدہ ہو گئی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ ان علامات کا کیا مطلب ہے۔ اس نے ایک لیڈی ڈاکٹر سے چیک اپ بھی کرایا اور اس کے اندیشے کی تصدیق ہو گئی۔ وہ حمل سے تھی۔ ڈاکٹر نے حیرت سے کہا، آپ کو پچھلے 2 مہینے کے دوران احساس ہی نہیں ہوا؟ نہیں۔ وہ کیا بتاتی کہ اسے تو کوئی تجربہ نہیں تھا اور نہ ہی کوئی سمجھانے والا تھا۔ ڈاکٹر کے پاس سے وہ سیدھی احمد کے دفتر آئی تھی۔ وہ میٹنگ میں تھا، لیکن جب پریشان گل نے اس کی سیکرٹری پر چلانا شروع کیا تو احمد میٹنگ سے اٹھ کر آ گیا اور اسے اپنے کمرے میں لے آیا۔ اس نے پہلی بار گل سے سخت لہجے میں کہا، یہ کیا حرکت ہے؟ تم دفتر کیوں آئی ہو؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ احمد، میں امید سے ہوں۔ پہلی بار احمد فکر مند ہوا۔ 1 منٹ، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ غلط فہمی؟ وہ زہریلے لہجے میں بولی۔ یہ غلط فہمی پچھلے 2 مہینے سے میرے وجود میں ہے۔ احمد ٹہلنے لگا۔ اس کا کوئی نہ کوئی تو حل ہوگا۔ کوئی حل نہیں ہے، میں پہلے ہی ڈاکٹر سے پوچھ چکی ہوں۔ سب کچھ ممکن ہے، میں سب ٹھیک کر لوں گا۔ احمد نے فون کا ریسیور اٹھاتے ہوئے کہا، لیکن یہ میں نہیں ہونے دوں گی۔ وہ فیصلہ کن لہجے میں بولی، میرے لیے ایک ہی گناہ کافی ہے۔ خیالی باتیں مت کرو، حقائق کی دنیا میں رہو۔ تم جانتی ہو کہ یہ بچہ تمہیں کن مشکلات میں ڈال سکتا ہے۔ اس کے باوجود میں اسے ختم کرنے کا گناہ نہیں کروں گی۔ اس نے کہا، احمد، سارے مسئلے کا ایک ہی حل ہے، مجھ سے شادی کرو، اس بچے کو اپنا نام دو۔ اس نے گہری سانس لی۔ اچھا تو تم یہ سارا چکر؟ احمد کا جملہ گل کے تھپڑ سے ادھورا رہ گیا۔ اس نے حیرت سے اس لڑکی کی طرف دیکھا۔ آج تک کسی کی جرت نہیں ہوئی تھی کہ اسے انگلی لگا سکے، اور اس نے پرنس احمد رضا خان کے منہ پر تماچا مارا تھا۔ پھر وہ روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ احمد سکتے کسی کیفیت میں رہ گیا تھا۔ 2 دن بعد جب گل اپنے گھر میں قید ہو کر رہ گئی تھی، وہ اس کے پاس آیا۔ گل سے سپاٹ لہجے میں کہا، کیوں آئے ہو؟ کیا میری بربادی میں اور کوئی کسر باقی رہ گئی ہے؟ میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ اب سے 5 منٹ بعد ہمیں نکاح رجسٹرار کے سامنے ہونا ہے، پلیز جلدی کرو۔ احمد، میں تمہیں کسی امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتی۔ میں ہر امتحان سے گزر سکتا ہوں، اس وقت میں تمہیں اپنا نام دے سکتا ہوں۔ گل کے پاس اس کی بات مان لینے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ بدنامی تو آنا ہی تھی، لیکن اس نکاح کی صورت میں اس کے پاس دفاع کے لیے کم از کم ایک ہتھیار تو ہوتا۔
اگلے نصف گھنٹے کے اندر وہ ایک مقامی نکاح رجسٹرار کے دفتر میں نکاح کے بندھن میں جکڑے جا چکے تھے۔ اس نے نکاح کی جو کچی رسید دی وہ احمد نے گل کے حوالے کر دی تھی۔ اصل نکاح نامہ 2 دن بعد ملتا۔ جب وہ دفتر سے باہر آئے، شکریہ احمد رضا خان صاحب، اس کے لہجے میں طنز تھا، میں آپ کی عنایت کبھی نہیں بھولوں گی۔ گل پلیز اس طرح بات مت کرو، میں نے تم سے محبت کی ہے، اسی محبت نے مجھے اس حال میں پہنچایا ہے۔ میں نے اپنے جان سے پیارے باپ کو دھوکہ دیا اور اپنے پیٹ میں گناہ کا ثمر لیے پھر رہی ہوں۔ یہ نکاح نامہ دنیا کو تو بیوقوف بنا سکتا ہے، میرے ضمیر کو نہیں، اور آپ کے پاس شاید اس نام کی کوئی شے ہے ہی نہیں۔ اب مجھے گھر چھوڑ دیں۔ جب احمد نے اسے اس کے بنگلے پر اتارا تو گل نے کہا، احمد اب آئندہ مجھ سے مت ملیے گا، اس نکاح کی میرے نزدیک ایک کاغذ کے پرزے سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں۔ احمد نے کچھ کہنا چاہا لیکن وہ اتر کر اندر جا چکی تھی۔ اسی رات گل نے فون پر اپنے باپ کو سب کچھ بتا دیا۔ اگلے روز کرنل اس کے پاس تھا۔ اس نے سکون سے گل کی بات سنی اور آخر میں بولا، میری بچی، بھول چوک انسان ہی سے ہوتی ہے، تم فکر نہ کرو، میں سب دیکھ لوں گا۔ اس شخص کو نہیں پاپا، اس نے نکاح کر کے کم سے کم مجھے نام تو دیا ہے، اس کے صدقے میں نے اسے معاف کر دیا، آپ اسے بھول جائیے، تم فکر نہ کرو، میں سب دیکھ لوں گا۔ کرنل نے اسے گلے لگایا تو وہ رو دی۔ پاپا آپ نے مجھے معاف کر دیا نا؟ ہاں میری جان، تم میری واحد اولاد ہو، اللہ کرے اسے بھی پتہ چلے جس کی یہ اولاد ہے۔ کچھ دنوں بعد احمد نے گل کا نمبر ملایا۔ میں جا رہا ہوں۔ اطلاع دینے کا شکریہ، وہ سپاٹ سے لہجے میں بولی۔ میں تم سے ایک بار ملنا چاہتا ہوں۔ ایسا ممکن نہیں ہے پرنس، پلیز گل، اس نے التجا کی، لیکن گل فون رکھ چکی تھی۔ اسے شدت سے اپنی توہین کا احساس ہوا۔ وہ اٹھا اور دیوانہ وار گاڑی دوڑاتا اس کے بنگلے پر جا پہنچا۔ چوکیدار نے اسے آگاہ کیا، بی بی صاحب آپ سے نہیں ملنا چاہتی، اسے بتاؤ کہ میں یہاں سے نہیں ہلوں گا، احمد نے غرا کر کہا اور دھڑ سے گاڑی کا دروازہ بند کر لیا۔ چوکیدار نے اندر بات کی اور بالآخر اس نے گیٹ کھول دیا۔ احمد نشست گاہ میں ٹہلتے ہوئے اپنے اشتعال کو سرد کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ گل آئی تو وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس دوران میں اس پر غضب کا نکھار آ گیا تھا۔ پھر اسے یاد آ گیا کہ گلے یاسمین اس سلوک کی وجہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ آپ نے میری محبت کا ناجائز فائدہ اٹھا کر اپنی ہوس پوری کر لی اور بس۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس نے احتجاج کیا۔ احمد، مجھے شک ہے کہ آپ اس نام کی کسی شے سے واقف ہی نہیں۔ آپ کو صرف اپنی ذات سے پیار ہے، آپ صرف دوسروں کو استعمال کرنا جانتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ یہاں سے جاتے ہی آپ مجھے بھول جائیں گے، لیکن میری زندگی میں اب کوئی دوسرا مرد نہیں آئے گا۔ اس لیے نہیں کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، میں کرتی تھی، اب وہ محبت مر چکی ہے۔ میں خود کو کسی دوسرے مرد کے قابل نہیں سمجھتی، کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ یہ دھوکے آپ ہی کو مبارک ہوں۔ احمد کا چہرہ جیسے فق ہو گیا۔ زندگی میں پہلی بار کسی نے اسے یوں آئینہ دکھایا تھا۔ اس نے سچ مچ کئی عورتوں کو دھوکے دیے، لیکن وہ اسی کی فطرت کی تھیں، رو دھو کر بھول بھال گئیں۔ کسی نے اتنی جرت نہیں کی کہ اسے آئینہ دکھا سکتی۔ اس نے کہنا چاہا کہ یہ سب غلط ہے، لیکن گل کے پتھریلے تاثرات کو دیکھ کر اس کی ہمت جواب دے گئی۔ جب گل نے اٹھتے ہوئے کہا، اب آپ جا سکتے ہیں احمد رضا صاحب، آئندہ زحمت مت کیجیے گا، اور دل چاہے تو طلاق دے دیجیے گا، ورنہ میں نہیں مانگوں گی۔ احمد رضا جتنے جوش سے آیا تھا اتنے ہی تھکے ہوئے انداز میں وہاں سے رخصت ہوا۔ اس کے اگلے روز وہ اپنے ذاتی طیارے میں پیرس کی طرف جا رہا تھا۔ واپس جاتے ہوئے وہ ہمیشہ مطمئن اور خوش ہوتا تھا، لیکن اس بار وہ بے چین تھا۔ ایئرپورٹ پر اس کی نظریں آخر وقت تک چہرے کھوجتی رہیں، لیکن اسے گل نظر نہیں آئی۔ وہ سچ مچ اس سے نفرت کرنے لگی تھی۔ اس نے سوچا طیارے نے شام کے وقت ٹیک آف کی اور جب پیرس میں اترا تب بھی شام ہی کا وقت تھا۔ اسے ایسے لگا جیسے زندگی کی شام آ گئی ہو۔ یہ احساس اتنا خوفناک تھا کہ وہ طیارے سے اترتے ہی لڑکھڑا گیا۔ اسٹیورڈ نہ تھام لیتا تو وہ گر جاتا۔ یہ لڑکی گلے یاسمین، تم نے اس سے نکاح کرنے کی حماقت کی ہے۔
مصطفیٰ رضا خان نے سوال نہیں کیا بلکہ اسے فیصلہ سنایا تھا کہ اسے جلد سے جلد طلاق بھجوا دو۔ احمد ہچکچایا، سوری پاپا، یہ ممکن نہیں ہے۔ کیا تمہیں اس سے محبت ہے؟ نہیں، بلکہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے اور کبھی میرے لیے مسئلہ نہیں بنے گی، لیکن یہ شادی بعد میں مسئلہ بن جائے گی جب حقیقی شادی کرو گے۔ ایک نہ ایک دن تمہیں اس بندھن میں تو بننا ہی پڑے گا۔ اس وقت فرانس کا قانون رکاوٹ بن جائے گا۔ ایک سے زیادہ شادی یہاں سنگین جرم ہے۔ میں جانتا ہوں پاپا، آپ بے فکر رہیں، ایسا وقت آنے تک میں اس پر غور کر لوں گا۔ اس وقت تک اسے طلاق نہیں دے سکتا۔ اس بچے کا کیا ہوگا؟ ہم اپنے خاندان میں گناہ کا ثمر شامل نہیں کریں گے، چاہے وہ اس خاندان کا اپنا خون ہی کیوں نہ ہو۔ بچہ اس کے پاس رہے گا۔ مصطفیٰ رضا خان نے اطمینان کا سانس لیا۔ اس صورت میں اس کے نام ایک معقول وظیفہ جاری کر دیا جائے گا۔ اسے شاید اس کی ضرورت نہ ہو، وہ خود ایک دولت مند خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ ٹھیک ہے، نواب صاحب نے سر ہلایا۔ اب تمہیں امریکہ جانا ہے۔ میں نے یورپ سے کچھ سرمایہ ادھر منتقل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وہاں بروک ولسن نامی ماہر مالیات میرا نمائندہ ہے، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن 2 مہینے بعد۔ یہ وقت میں کہیں تفریح میں گزارنا چاہتا ہوں۔ نواب صاحب نے سر ہلا کر منظوری دے دی۔ اس کے ساتھ ہی پورے 7 ماہ بعد ہونے والی باپ بیٹے کی یہ میٹنگ خاتمے کو پہنچی۔ حسب معمول احمد رضا نے اپنی سوتیلی ماں سے ملنے کی کوئی کوشش نہیں کی، بلکہ اس کا زیادہ تر وقت محل کے بجائے پیرس کی مختلف تفریح گاہوں میں گزرتا تھا۔ شاید اس طرح وہ اپنے اندر کی خلش مٹانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کبھی کبھی اس کے اندر شدت سے پچھتاوے ابھرتے۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ واپس گل کے پاس چلا جائے، لیکن پھر اس کی فطرت اس کے پاؤں تھام لیتی۔ وہ پلٹ کر جانے والوں میں سے نہیں تھا۔ کسی دریا کی طرح اس کا سفر ہمیشہ آگے کی طرف جاری رہتا تھا، جہاں سے گزرا دوبارہ پلٹ کر نہیں گیا۔ اس بار تفریح کے لیے اس نے الاسکا کا انتخاب کیا تھا۔ یہاں فطرت کے نظاروں کے ساتھ ساتھ شکار کے وسیع مواقع بھی تھے۔ جنوب مغربی الاسکا میں اس نے بربوڈن نامی قصبے کے 7 پھیلے جنگل اور شکار گاہ کا انتخاب کیا۔ ان گھنے جنگلات میں باراسنگھے، ہرن، بڑی نسل کے خرگوش اور خونخوار جانوروں میں ریچھ اور بھیڑیے بھی مل جاتے تھے۔ وہ مسلسل کئی ہفتوں تک وہاں مصروف رہا۔ بے شمار جانور شکار کرنے اور جنگل میں میلوں مارے مارے پھرنے کے بعد اس پر انکشاف ہوا وہ جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ قطعاً پورا نہیں ہوا۔ ذہنی طور پر وہ اب بھی احساس جرم کا شکار تھا اور اس کا ضمیر اسے پریشان کر رہا تھا۔ میرے خدا، میں اس لڑکی کو بھول کیوں نہیں جاتا، اس نے سوچا۔ اسی اثنا میں اسے بروک ولسن کی طرف سے بلاوا آ گیا اور اس نے نیو یارک جانے کا فیصلہ کیا۔ الاسکا سے اس کی روانگی ایک ہیلی کاپٹر کے ذریعے عمل میں آئی۔ مصطفیٰ رضا خان نے ریسیور نیچے رکھ دیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے انہیں پاکستان سے کال ملی تھی۔ کال کرنے والے نے صرف اتنا کہا کہ گل یاسمین PK 512 سے آج رات لندن کے لیے روانہ ہو چکی ہے۔ وہ کسی قدر فکر مند تھے۔ پھر انہوں نے لندن کال کر کے کسی کو اس کے بارے میں بتایا۔ مجھے اس کی مکمل رپورٹ دیتے رہنا، ایک ایک پل کی، اس میں ذرا سی کوتاہی نہ ہو۔ 1 ہفتے بعد انہیں خود لندن جانا تھا۔ وہ سوچ رہے تھے کہ یہ لڑکی یہاں کیوں آئی ہے؟ کیا صرف بچے کی پیدائش کے لیے؟ جبکہ وہ چاہتی تو کسی اور ملک میں بھی جا سکتی تھی۔ اس نے انگلینڈ کا انتخاب ہی کیوں کیا جو فرانس کے بالکل پاس تھا؟ کیا وہ اس طرح احمد کی توجہ چاہتی تھی؟ ان تمام سوالوں کا جواب انہیں وقت آنے پر ہی مل سکتا تھا۔ احمد سے وہ مطمئن تھے۔ وہ الاسکا میں تھا اور اپنی تفریحات میں مصروف تھا، یعنی یہ لڑکی اس کے ذہن پر سوار نہیں تھی۔ 1 ہفتے بعد جب وہ لندن پہنچے تو سب سے پہلے انہیں گل یاسمین کے بارے میں رپورٹ ہی پیش کی گئی تھی۔ گل یاسمین ایک ہاسٹل میں ٹھہری تھی۔ یہاں اس کے کئی رشتہ دار تھے۔ وہ کسی مناسب رہائش گاہ کی تلاش میں تھی۔ نواب صاحب نے اس آدمی سے کہا، وہ جس ایجنسی سے یہ کام کروا رہی ہے اس سے رابطہ کر کے اپنا ریجنٹس پارک والا مکان پیش کر دو۔ اس لڑکی کو یہی مکان دلوانا۔ ہو جائے گا نواب صاحب۔ مصطفیٰ رضا خان کی لندن آمد کا مقصد ایک IT فرم سے مذاکرات کرنا تھے جو مستقبل کی ٹیکنالوجیز پر کام کر رہی تھی۔ آمد کے دوسرے روز وہ اس فرم کے دفتر گئے جہاں بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ان کا استقبال کیا۔
فرم ٹیک نامی اس ادارے میں کمپیوٹر ٹیکنالوجی پر کام ہو رہا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اس میدان میں اپنا سرمایہ استعمال کریں کیونکہ کمپیوٹر پر ایک لگا کر مستقبل میں 10 کمائے جا سکتے تھے۔ فرم ٹیک کے پاس اعلیٰ درجے کے ہنرمند اور آئی ٹی ماہرین تھے، لیکن ان کے منصوبوں سے فوری طور پر فائدہ نہ ہونے کی وجہ سرمایہ کار فرم یہ تھی کہ سرمایہ کار فرم میں سرمایہ کاری سے گریز کر رہے تھے۔ ایسے میں پرنس گروپ کی طرف سے دلچسپی ان کے لیے نعمت غیر متوقع سے کم نہیں تھی، اور جب نواب صاحب نے ان کی ملاقات پر آمادگی ظاہر کی تو انہوں نے انہیں متاثر کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ لندن کے نواح میں واقع آبادی سے ہٹ کر یہ سفید رنگ کی گنبد نما عمارت باہر ہی سے متاثر کن لگ رہی تھی۔ اس کے نیم دائرے کے گلاس ڈور سے وہ گزر کر اندر داخل ہوئے۔ ان کے پہنچتے ہی گلاس ڈور خود بخود کھل گیا اور ایک مترنم نسوانی آواز نے نواب صاحب کا نام لے کر انہیں خوش آمدید کہا۔ یہ خاتون کون ہے؟ انہوں نے فرم کے مینیجنگ ڈائریکٹر سی کلارک سے پوچھا۔ یہ خاتون نہیں، کمپیوٹر ہے جس نے آپ کے چہرے اور قامت کے لحاظ سے آپ کو پہچان لیا۔ اگر اور کوئی شخص میرا چہرہ بنا کر آ جائے اسے دھوکہ دینا مشکل ہے، کیونکہ یہ کمپیوٹر بیک وقت کئی طرح سے آدمی کو شناخت کرتا ہے۔ گڈ، نواب صاحب پہلے ہی مرحلے میں متاثر ہو گئے۔ اندر مختصر سی میٹنگ کے بعد سی کلارک انہیں عمارت میں کمپیوٹرز کے بارے میں جاری مختلف پروجیکٹس دکھانے لے گیا، اور مصطفیٰ رضا خان دیکھنے ہی یہ آئے تھے۔ پہلا پروجیکٹ انسانی تاثرات کے بارے میں تھا۔ اس میں ایک شخص کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر الیکٹروڈ چپکے ہوئے تھے، دو پیشانی پر، دو رخساروں پر، ایک ٹھوڑی پر، اور سامنے اسکرین پر اس کی دھندلی سی تصویر آ رہی تھی۔ وہ چہرے سے مختلف تاثرات دے رہا تھا، کبھی ہنستا، کبھی مسکراتا، کبھی پریشان صورت بناتا اور کبھی غصے کا اظہار کرتا۔ آپ ان کے چہرے کے تاثرات دیکھیں اور اسکرین پر نظر آنے والے تاثرات دیکھیں۔ مصطفیٰ رضا خان نے غور سے دیکھا۔ حیران کن طور پر اسکرین پر نظر آنے والے تاثرات اس شخص کے تاثرات سے قطعاً مختلف ہوتے تھے۔ جب وہ مسکراتا تو اس کا چہرہ سنجیدہ ہو جاتا، جب وہ ہنستا تو اس کے چہرے پر اسکرین میں غصہ نظر آتا، اور جب وہ پریشان نظر آ رہا ہوتا تو اسکرین میں اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی۔ یہ ہمارے ماہر ہیں گیری جیمز۔ انہوں نے یہ پروگرام بنایا ہے جس کا مقصد انسان کے اصل تاثرات بھاپنا ہے۔ انسان اپنے چہرے سے دھوکہ دے جاتا ہے، لیکن میرا دعویٰ ہے کہ یہ کمپیوٹر مستقبل میں اصل انسانی تاثرات 100% درستگی سے بھانپ لے گا۔ یہ ابھی ابتدائی مراحل میں ہے۔ گیری، کیا تم ہز ہائنس کو اس کا تجربہ کر کے دکھاؤ گے؟ کیوں نہیں، بشرطیکہ کہ ہز ہائنس خود کو تجربے کے لیے پیش کریں۔ وہ کرسی سے اٹھ گیا۔ مصطفیٰ رضا خان کرسی پر بیٹھ گئے۔ جب وہ ان کے چہرے پر الیکٹروڈز لگا رہا تھا تو انہوں نے مسکرا کر کہا، کہیں میرے خیالات نہ پڑھ لینا۔ بے فکر رہیے، ابھی یہ مرحلہ بہت دور ہے۔ اب آپ اپنے ذہن میں کوئی تاثر لائیں اور اسے شدت سے محسوس کرتے ہوئے اپنے چہرے پر مختلف تاثرات دیں۔ انہوں نے اپنے ذہن میں گل یاسمین کے بارے میں سوچا اور مسکرانے لگے، مگر ان کے چہرے سے قطع نظر اسکرین پر نظر آنے والے چہرے پر فکر مندی نمایاں تھی۔ اس تجربے کو دوسری طرح دہرایا اور اس بار بھی نتیجہ حیرت انگیز رہا۔ کمپیوٹر نے ہر بار ان کے اصل تاثرات ہی ظاہر کیے۔ غیر معمولی ہے، وہ بے اختیار بولے تو ڈائریکٹر سی کلارک بے حد خوش ہوا۔ ابھی تو یہ بالکل ابتدائی مراحل میں ہے، اس میں الیکٹروڈز وغیرہ لگانے پڑتے ہیں، لیکن مستقبل میں ہم اسے ایک مختلف روپ میں اور ایک مختصر سے آلے کی صورت میں پیش کرنا چاہتے ہیں جسے انسانی جسم سے لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ مجھے یقین ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے اور سیکیورٹی کی ضروریات کے سلسلے میں اس آلے کی بے انتہا مانگ ہوگی۔ ابتدائی حیرت کے بعد نواب صاحب نے اپنے تاثرات پر قابو پا لیا۔ وہ جانتے تھے کہ ایک اچھا بزنس مین اپنے تاثرات پر ہمیشہ قابو رکھتا ہے۔ سی کلارک نے انہیں دوسرے پروجیکٹس دکھائے۔ آخر میں اس نے کہا، اب میں آپ کو ایک خاص چیز دکھاتا ہوں۔ وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں لایا جس کا بڑا حصہ ایک دیو ہیکل کمپیوٹر نے گھیر رکھا تھا۔ شیشے کے ایک کیبن کے علاوہ پورا حصہ اس کمپیوٹر کے پاس تھا جو بظاہر ہر طرف سے سیل بند تھا۔
ایک انڈیکیٹر بتا رہا تھا کہ کمپیوٹر والے حصے میں درجہ حرارت -30 سینٹی گریڈ ہے۔ یہ منی سپر کمپیوٹر ہے، لیکن روایتی کمپیوٹرز کے مقابلے میں مختلف طریقے سے کام کرتا ہے۔ آپ نے کچھ عرصہ پہلے نیورون کمپیوٹرز کا نام سنا ہوگا، جن کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ روایتی پروگرامنگ سے آزاد ہیں اور کسی دماغ کی طرح کام کرتے ہیں، یعنی یہ خود فیصلہ کرتے ہیں اور اپنی غلطی سے سیکھتے ہیں۔ مگر یہ کمپیوٹر بھی معلومات کے محتاج ہوتے ہیں اور کوئی نئی بات نہیں سوچ سکتے۔ ہم نے اس معاملے میں ایک قدم اور آگے بڑھایا ہے۔ خیال بنیادی طور پر پرانا ہے، لیکن ہمارے ماہرین نے اس پر عملی کام کیا ہے اور اس کے نتائج بھی حوصلہ افزا رہے ہیں۔ پھر بھی سی کلارک نے وہاں موجود سفید کوٹ پہنے شخص سے کہا، ڈاکٹر جان، کیا آپ ہز ہائنس کو بریفنگ دینے کے لیے تیار ہیں؟ کیوں نہیں جناب، اس نے مستعدی سے جواب دیا اور کی بورڈ کے آگے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ بھی اس کے عقب میں کرسی پر بیٹھ گئے۔ اس نے انگلیاں چلانے کے ساتھ کہنا شروع کیا، ایک انسانی دماغ کس طرح سوچتا ہے یہ تو ہم نہیں جانتے، لیکن امکان ہے کہ شاید آنے والی صدی میں جان جائیں۔ لیکن ایک چیز ہم کسی حد تک جان چکے ہیں کہ ایک دماغ معلومات کو کس طرح ذخیرہ کرتا ہے اور کس طرح اپنی یادداشت میں محفوظ رکھتا ہے۔ مقناطیسی اور ڈیجیٹل معلومات میں وہ صرف ڈائمینشنل طریقے سے محفوظ ہوتی ہیں، اس لیے زیادہ جگہ گھیرتی ہیں، لیکن ہولوگرافک میں کیونکہ لمبائی، چوڑائی اور اونچائی سب استعمال ہوتی ہے، اس لیے بہت کم جگہ اور بہت زیادہ معلومات لے لیتی ہیں۔ دماغ اسی طرح سے اپنی یادداشت کو نیورو فزیش میں محفوظ کرتا ہے اور اس مقصد کے لیے سالمات یعنی مالیکیولز استعمال کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسانی دماغ بے پناہ معلومات ذخیرہ کر لیتا ہے۔ ایک عام آدمی محض 2 گھنٹے کسی بازار میں گزار کر اپنی آنکھوں، کانوں، ناک اور لمس سے جو معلومات حاصل کرتا ہے وہ اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ ان سے ساری دنیا کی کمپیوٹر ہارڈ ڈسکس بھر جائیں۔ سامنے اسکرین پر تینوں طریقے، معلومات محفوظ ہونے کے طریقے، آسان ڈایاگرام کی مدد سے سمجھائے جا رہے تھے۔ مصنوعی ہولوگرافک یادداشت کے لیے کاربن فائبر کے سالمات بہترین پائے گئے ہیں، ان میں جمع شدہ معلومات زیادہ محفوظ رہتی ہیں، لہٰذا ہم نے اس کمپیوٹر کے لیے اس کو بطور میموری ڈیوائس منتخب کیا ہے۔ اس کی یادداشت کمپیوٹر کی لندن کے تمام کمپیوٹرز کی گنجائش سے زیادہ ہے۔ تمہارا مطلب ہے کہ یہ اکیلا کمپیوٹر اتنی معلومات جمع کر لیتا ہے؟ ہاں، لیکن ہمارے مقاصد کے لیے یہ بھی ناکامی ہے۔ اس وقت ہم اس سے بھی بڑی میموری ڈیوائس تیار کر رہے ہیں جو امید ہے جلد تیار ہو جائے گی۔ تب ہم ایک دماغ کی سوچیں اور خیالات، اس میں جمع شدہ معلومات سب کمپیوٹر میں جمع کر سکیں گے۔ تمہارا مطلب ہے ایک دماغ کو کمپیوٹر میں ڈال دیا جائے گا؟ آپ چاہیں تو ایسا ہو سکتا ہے، اسے ایسا ہی کہیں، لیکن سوچیں کہ کیسے ممکن ہے؟ مصطفیٰ رضا خان ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آج کل کمپیوٹر کی دنیا میں سب ممکن ہے اور جو نہیں ہے وہ آنے والے دنوں میں ہو جائے گا۔ ہیلو ڈکی، اس نے ذرا جھک کر سامنے لگے مائک پر کہا۔ اسکرین پر ایک کتے کا چہرہ ابھر آیا تھا۔ اسکرین پر کتا بھونکا تو آواز اسپیکر سے نکلی تھی۔ ڈکی، تم ٹھیک ہو نا؟ جواب میں کتے نے بے بسی کی آواز نکالی۔ اس سے ظاہر تھا کہ وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ مصطفیٰ رضا خود بھی شوق سے کتے پالتے تھے اور انہیں کتوں کے بارے میں بہت زیادہ معلومات تھیں۔ پچھلے برس پیرس میں ہونے والے ڈاگ شو میں ان کے کتے اور کتیاں نے انعامات حاصل کیے تھے۔ ڈکی، تم پریشان ہو؟ کتے نے سر ہلا کر پھر ویسی ہی آواز نکالی۔ مصطفیٰ رضا بولے، اسے کہاں قید کر رکھا ہے؟ اسی کمپیوٹر میں، ڈاکٹر برز نے اطمینان سے کہا تو وہ اچھل پڑے۔ تمہارا مطلب ہے یہ اصل کتا نہیں ہے، پروگرام ہے؟ نہیں، یہ اصل کتا ہی تھا۔ ہم نے اس کی ساری سوچیں اور دماغی معلومات اس کمپیوٹر میں منتقل کر دیں۔ سوچ کے حساب سے یہ کتا اصلی ہی ہے، لیکن اس کا جسم اب کہیں نہیں ہے۔ یہ سنتا ہے اور اسی طرح بھونک کر جواب دیتا ہے۔ اس کے کان نہیں ہیں، یہ ساؤنڈ ڈیوائس اور مائک کی مدد سے سنتا ہے اور اسپیکر کی مدد سے بھونک کر جواب دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس نے میرے سوالوں پر رد عمل ظاہر کیا ہے۔ نواب صاحب کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک کتے کی سوچیں، اس کے حواس اور یادداشت ایک ساتھ کمپیوٹر میں منتقل کر دیے گئے تھے۔
دماغی لحاظ سے کتا زندہ تھا، حالانکہ جسمانی اعتبار سے وہ مر چکا تھا۔ یہ اتنا ہی سچ ہے جتنا آپ کا اور میرا وجود۔ ابھی ہمارے پاس اتنی میموری نہیں ہے، لیکن جلد ہم میموری اور تیز رفتار سپر کمپیوٹر حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ایسا ممکن نہیں ہے، کوئی حکومت اور کوئی بھی فرد اس تجربے کی اجازت نہیں دے گا۔ ہمیں کسی اجازت کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ ہم انسانی جسم کے کسی حصے کو استعمال نہیں کر رہے۔ خیال اور سوچیں نظر نہ آنے والی شے ہیں، پھر ہم تجربہ بھی کسی ایسے شخص پر کریں گے جسے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہو اور وہ مرنے والا ہو۔ اس سے بے شمار مسائل اٹھ کھڑے ہوں گے، میں جانتا ہوں، لیکن اس سے بے شمار فائدے بھی ملیں گے۔ سب سے بڑھ کر اس سے بے پناہ دولت کمائی جا سکے گی۔ مصطفیٰ رضا کچھ دور سوچتے رہے، پھر انہوں نے کلارک سے کہا، میں متاثر ہوا ہوں، لیکن جواب سوچ ہی کر دوں گا۔ در حقیقت یہ پروجیکٹ متاثر کن تھا، لیکن اس کے کئی اور پہلو بھی تھے۔ کسی چیز یا ایجاد کا کامیاب ہونا اور بات ہے، لیکن اس کا تجارتی پیمانے پر کامیاب ہونا بالکل الگ چیز ہے۔ ان کے ذہن میں کئی تحفظات تھے۔ ان کے کچھ شیئرز بائیو جینیٹک کمپنیوں میں تھے، لیکن جب سے کلوننگ شروع ہوئی اور اس کی مخالفت ہونے لگی، تب سے ان شیئرز کی قیمت مسلسل گر رہی تھی۔ لوگ اخلاقی وجوہات کی بنا پر کلوننگ کی مخالفت کرتے ہوئے اس شعبے میں سرمایہ کاری سے گریز کر رہے تھے۔ لندن سے واپسی پر انہوں نے اپنے مالیاتی مشیروں سے مشورہ کیا۔ ان کی رائے متحد تھی۔ کچھ کا خیال تھا کہ ابھی اس شعبے میں سرمایہ کاری مفید نہیں ہے، لیکن دوسرے کہہ رہے تھے کہ اگر یہ چیز کامیاب رہی تو ابتدائی سرمایہ کاری کرنے والے اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ خود مصطفیٰ رضا خان کو بھی اس فرم کے پروجیکٹس میں دلچسپی محسوس ہوئی تھی۔ انہوں نے ابتدائی طور پر فرم ٹیک کے کچھ شیئرز خریدنے کا فیصلہ کیا، اور جب اس فیصلے سے سی کلارک کو آگاہ کیا تو وہ خوش ہوا۔ ہز ہائنس، آپ کی وجہ سے ہمیں پروجیکٹس آگے بڑھانے میں مدد ملے گی، خاص طور پر ٹی ایچ ٹی کے پروجیکٹ میں۔ ٹی ایچ ٹی ٹرانسفر آف ہیومن تھاٹس، ان میں بہت زیادہ رقم کی ضرورت ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کی سرمایہ کاری دیگر سرمایہ کاروں کو بھی اس طرف متوجہ کرے گی۔ مجھے اس کی کامیابی سے خوشی ہوگی۔ مصطفیٰ رضا روایتی نوابوں سے خاصے مختلف تھے جو صرف عیاشی کے قائل ہوتے ہیں۔ انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی اور اس تعلیم کا استعمال بھی کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ انہیں ورثے میں جو کچھ ملا تھا، انہوں نے اسے اپنی قابلیت اور صلاحیت سے کئی گنا بڑھا لیا تھا۔ ساری عمر یورپ میں رہنے کی وجہ سے وہ کھلے ذہن و دل کے آدمی ضرور تھے، لیکن اندر سے مشرقی ہی تھے اور مشرقی روایات ہی کو پسند کرتے تھے۔ فرانس کا شہری ہونے کے ساتھ ساتھ وہ پاکستان کے بھی شہری تھے اور اس ملک سے محبت کرتے تھے۔ ان کے والد سر ظفر رضا مسلم لیگ کے حامی تھے اور نظام حیدرآباد کی جانب سے وہی مسلم لیگ سے رابطے میں رہتے تھے۔ تقسیم کے بعد جب بھارت میں حیدرآباد کی ریاست پر پولیس ایکشن کے نام پر قبضہ کر لیا گیا تو اس وقت سے پہلے ہی ظفر رضا اپنے اثاثے فرانس منتقل کر چکے تھے۔ ان کی صرف جاگیر باقی تھی جس پر بھارت سرکار نے قبضہ کر لیا تھا، لیکن انہوں نے اسے بھی عدالت میں مقدمہ لڑ کر واگزار کروا لیا تھا۔ ساتھ ہی انہوں نے پاکستان میں اپنی زمین کے بدلے زمین حاصل کی تھی۔ دل سے وہ کٹر پاکستانی تھے۔ فرانس منتقل ہونے کے باوجود انہوں نے فرانس کی شہریت استعمال نہیں کی، بلکہ جب تک زندہ رہے پاکستانی پاسپورٹ استعمال کرتے رہے، اور اپنے انتقال کے وقت انہوں نے مصطفیٰ رضا کو وصیت کی، میرے بیٹے، مال و دولت عیش و عشرت اہم ہے، لیکن ان سے بھی زیادہ چیز اہم ملک ہے۔ ہمارا ملک پاکستان ہے، کبھی ضرورت پڑے تو کچھ بھی قربان کرتے ہوئے ہچکچانا نہیں۔ مصطفیٰ رضا کی پرورش یورپ ہی میں ہوئی تھی۔ وہ 16 سال کی عمر میں فرانس چلے آئے تھے۔ باپ کے خیالات ان کے لیے اہم تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بعض افراد نے ان سے رابطہ کر کے پاکستانی ایٹمی پلانٹ کے لیے مدد مانگی تو نہ صرف انہوں نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے سامان مہیا کیا، بلکہ اپنی جیب سے بھی رقم صرف کر کے سامان خریدا۔ شاید ایسی خدمات کی وجہ سے اسلام آباد کے حلقوں میں انہیں وی آئی پی کی حیثیت حاصل تھی۔ کیسا ہی مسئلہ ہو اور کوئی بھی حکومت ہو،
ان کا ایک ہی فون کافی ہوتا تھا۔ احمد رضا ان کی اکلوتی اولاد تھی اور وہ اس سے محبت کرتے تھے، لیکن ان کے طبقے میں اولاد کی تربیت مخصوص انداز میں کی جاتی ہے اور وہ اس روایت سے انحراف نہیں کر سکے، جس کے نتیجے میں احمد رضا ان سے دور ہوتا چلا گیا۔ خاص طور پر ان کی تیسری شادی نے احمد کو شدید دھچکا پہنچایا تھا۔ وہ بہت دن تک ان سے ناراض رہا اور جب تک ویتنام میں رہا ان کی پریشانی چھپائے نہیں چھپتی تھی۔ جب وہ واپس آیا تو انہوں نے سکون کا سانس لیا۔ وہ اس کی ذرا سی تکلیف محسوس کر لیا کرتے تھے، یہ اور بات ہے کہ اظہار نہیں کرتے تھے۔ جب تک وہ ان سے دور ہوتا وہ اسے دیکھنے کے لیے تڑپتے رہتے، اور جب وہ ان کے پاس آتا تو دونوں کے درمیان عجب سی دیوار آ جاتی اور پھر وہ اسے کسی اور جگہ بھیج دیا کرتے تھے۔ گزشتہ 15 سال سے یہی معمول چلا آ رہا تھا۔ احمد جہاں بھی ہوتا وہ اس کی پوری خبر رکھتے۔ ان کے مقرر کردہ جاسوس انہیں احمد کے شب و روز کی رپورٹ دیا کرتے۔ احمد کی حسن پرستی اور رومان پسندی پر انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اول تو وہ یورپ میں تھے اور پھر ان کے طبقے میں یہ باتیں تو متحدہ ہندوستان میں بھی بری نہیں سمجھی جاتی۔ پھر احمد رضا کبھی اپنی ذمہ داریوں سے غافل نہیں ہوا تھا، ہر ذمہ داری احسن طریقے سے نبھاتا آیا تھا۔ 36 برس کا ہونے کے باوجود اس نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی، جبکہ وہ چاہتے تھے کہ احمد کی اب شادی کر دیں اور اپنی آئندہ نسل بھی دیکھ سکیں، مگر احمد ہر بار انہیں ٹال دیتا۔ دراصل وہ آزاد رو ہو گیا تھا، پیروں میں کوئی بھی بیڑی ڈالنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اور جب وہ پاکستان گیا تو انہیں گل یاسمین سے اس کے تعلق کے بارے میں پتہ چلا۔ وہ ایک اچھے خاندان کی لڑکی تھی اور احمد سے محبت بھی کرتی تھی۔ شاید وہ اس کے بارے میں غور بھی کرتے، لیکن اس نے احمد کے حوالے خود اپنا آپ کر کے اپنی حیثیت گرا دی۔ بہو ان کی آئندہ نسل کی ذمہ دار ہوتی، اس لیے وہ کسی پاکیزہ لڑکی کو ہی محل میں لانا چاہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ احمد کی روانگی سے پہلے انہوں نے اس پر واضح کر دیا کہ اگر گل کے لیے اس کے دل میں کوئی خیال ہے تو نکال دے۔ احمد نے جواب میں اتنا کہا، یہ ایک مجبوری کا بندھن ہے اور میں نے گل کے بارے میں کبھی ایسا نہیں سوچا۔ یہی اس خاندان کے حق میں بہتر ہے، اور اب تم شادی کے بارے میں سوچنا شروع کر دو۔ میں تمہیں مستقل طور پر بزنس کی ذمہ داریاں سونپنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے میری نئی نسل کی ضرورت ہے۔ میں نے ابھی اس بارے میں نہیں سوچا، بہتر ہے ہوگا کہ اب سوچ لو۔ مصطفیٰ رضا کا لہجہ سرد تھا، بلکہ اب سوچ لینا چاہیے۔ ان کے خاندان کے بے شمار افراد یورپ، آسٹریلیا اور ایشیا کے مختلف علاقوں میں بکھرے تھے، کچھ پاکستان میں آباد تھے۔ ان کی نظر میں کئی مناسب لڑکیاں تھیں اور ان کا ارادہ تھا کہ امریکہ سے واپسی پر وہ احمد کے سامنے ان کے نام رکھیں گے اور جو اسے پسند آئی وہ بہو بنا کر لے آئیں گے۔ انہوں نے یاسمین کی سخت نگرانی کروائی اور جلد ہی انہیں اطمینان ہو گیا کہ پاکستان میں نہ تو اسے انگلینڈ جیسی سہولت تھی، لہٰذا وہ یہاں آنے کا مقصد صرف بچے کی پیدائش لے کر آئی تھی۔ پیدائش کے بعد وہ بچے کو کسی اور کے سپرد کر کے واپس چلی جاتی۔ بہرحال اس نے ابھی تک کسی حرکت سے ظاہر نہیں کیا تھا کہ وہ احمد یا ان کے لیے کوئی مسئلہ کھڑا کرنا چاہتی ہے۔ بعض اوقات انہیں اس کی استقامت پر حیرت ہوتی، کتنی خاموشی اور صبر سے وہ یہ صورتحال برداشت کر رہی تھی۔ اس نے نہ تو شور کیا اور نہ ہی انہیں بلیک میل کرنے کی کوشش کی، حالانکہ وہ چاہتی تو احمد کی طاقت سے فائدہ اٹھا کر بہت کچھ حاصل کر سکتی تھی۔ ان کے جاسوسوں نے انہیں اس کی تصاویر بھی بھیجوائیں۔ ان کے ریجنٹس پارک والے مکان کے سامنے لان میں ٹہلتے، شاپنگ کرتے اس کی بے شمار تصاویر تھیں۔ انہیں حیرت تھی کہ احمد کو اس عام سی لڑکی میں کیا نظر آیا تھا۔ بے شک وہ خوبصورت تھی، لیکن اسے غیر معمولی حسین قرار نہیں دیا جا سکتا تھا۔ اس سے مطمئن ہو کر انہوں نے اپنے جاسوسوں کو نگرانی نرم کرنے کو کہا، لیکن ختم نہیں کروائی۔ اس صبح پرنس محل میں فون کی 1 گھنٹی بجی اور اس کے بعد ہنگامہ برپا ہو گیا تھا۔ مصطفیٰ رضا کو فوری طور پر جگایا گیا۔ خبر ایسی وحشتناک تھی کہ ان کی نیند اڑ گئی۔ انہوں نے اپنے سیکرٹری کو امریکہ کال ملانے کے لیے کہا۔ الاسکا کے انڈین ہاسپٹل میں جہاں احمد داخل تھا، انہوں نے متعلقہ ڈاکٹر سے بات کرنے کے لیے کہا۔
ڈاکٹر کے لائن پہ آتے ہی انہوں نے پوچھا کہ میرے بیٹے کو کیا ہوا؟ ایئر کریش، مسٹر احمد شدید زخمی ہیں، انہیں اس وقت انتہائی نگہداشت کے شعبے میں رکھا گیا ہے۔ اس کی حالت کیسی ہے؟ نواب صاحب کی آواز لرز رہی تھی۔ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، مسٹر احمد کی حالت اچھی نہیں ہے، اس وقت انہیں دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ مصطفیٰ رضا کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، وہ چیخ اٹھے، ڈاکٹر کچھ بھی کرو، دنیا کا کوئی بھی علاج، کوئی بھی دوا استعمال کرو، میرے بیٹے کو بچاؤ۔ آپ کے کہنے سے پہلے ہی ہم اپنی کوششوں میں مصروف ہیں، آپ بے فکر رہیے، ہم کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ ڈاکٹر میرے بیٹے کو مرنا نہیں چاہیے، وہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، وہ رو دیے۔ جتنی دولت کہو، بات دولت کی نہیں ہے، ڈاکٹر نے ان کی بات کاٹی۔ ہمارے بس میں جو بھی ہوا ہم کریں گے۔ کیا وہ ہوش میں ہے؟ نہیں، ہم انہیں بے ہوش رکھ رہے ہیں کیونکہ شاید وہ برداشت نہ کر سکیں۔ میں آ رہا ہوں، مصطفیٰ رضا بولے۔ 9 گھنٹے بعد ان کا جیٹ طیارہ الاسکا کی ایک پرائیویٹ ایئر فیلڈ پر اتر رہا تھا جو انڈین ہاسپٹل سے کچھ ہی دیر دور تھی۔ احمد کی تشویشناک حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ اس کا پٹیوں میں جکڑا جسم دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ڈاکٹرز کی متفقہ رائے تھی کہ احمد جس حالت میں تھا اسے کوئی خدائی معجزہ ہی بچا سکتا تھا۔ مصطفیٰ رضا خود سے بولے، معجزے آج کل کہاں ہوتے ہیں، اور وہ بھی ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے ہے۔ نواب صاحب کی ہدایت پر امریکہ اور دنیا بھر کے بہترین ڈاکٹروں سے رابطہ کیا گیا، ان میں سے کئی چارٹرڈ طیارے کے ذریعے الاسکا آئے بھی، لیکن احمد کے بارے میں انہوں نے وہی رپورٹ دی جو انڈین ہاسپٹل کے ڈاکٹروں کی تھی۔ ہیلی کاپٹر کریش میں اس کا جسم شدید طور پر متاثر ہوا، تقریباً تمام ہی اعضائے رئیسہ کو شدید نقصان ہوا۔ ایک گردہ مکمل طور پر ناکارہ ہو چکا تھا اور دوسرا جزوی طور پر کام کر رہا تھا۔ آنتوں کا بڑا حصہ ضائع ہو گیا تھا، دل کا نچلا حصہ بھی حادثے میں متاثر ہوا تھا، پھیپھڑے زخمی تھے اور جگر بھی متاثر تھا۔ ڈاکٹر حیران تھے کہ اتنے شدید نقصانات کے باوجود وہ زندہ تھا۔ یقیناً اس کی قوت ارادی بے پناہ تھی۔ جب اسے ہاسپٹل لایا گیا تو اس کی حالت دیکھ کر ڈاکٹر بھی لرز گئے تھے۔ سینہ 2 جگہ سے پچک گیا تھا اور قیمہ بنے پیٹ سے آنتوں کے ٹکڑے جھانک رہے تھے۔ درجہ حرارت اور بلڈ پریشر دونوں خطرناک حد تک گرے تھے اور سانس تقریباً رک گیا تھا۔ ڈاکٹروں نے سب سے پہلے اسے مصنوعی سانس فراہم کیا۔ سینے کی پسلیاں ٹوٹ جانے کی وجہ سے وہ از خود سانس لینے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اس کے بعد اس کی متاثرہ آنتیں واپس لپیٹ کر اندر کی گئیں، پسلیوں کے ٹوٹ جانے والے حصے نکال دیے گئے، خون کی صفائی کے لیے ڈائلیسس مشین لگائی گئی، ورنہ وہ ایک دن بھی زندہ نہ رہتا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی کے متعدد موہرے ٹوٹ گئے تھے، ہاتھ اور پیر کی ہڈیاں بھی کئی جگہ سے ٹوٹی تھیں۔ ہم حیران ہیں کہ اس کے ساتھ کریں بھی تو کیا کریں، ہسپتال کے میڈیکل چیف ڈاکٹر سلینبر نے کہا۔ دنیا کی کوئی طاقت اس نوجوان کو نہیں بچا سکتی سوائے خدا کے۔ مصطفیٰ رضا کو یوں لگا جیسے کسی نے ان سے بڑھاپے کا سہارا چھین لیا ہو۔ ان کے جسم میں جان نہیں رہی تھی۔ احمد ابھی زندہ تھا لیکن ڈاکٹر اسے مردہ قرار دے چکے تھے، کم از کم ان کی باتوں سے یہی لگ رہا تھا۔ میں احمد کو مرنے نہیں دوں گا، انہوں نے سوچا، پھر بے بس ہو گئے۔ جب اتنے بڑے ڈاکٹر کچھ نہیں کر سکے تو میں کیا کروں گا، انہوں نے سوچا۔ میں اور میری ساری دولت مل کر بھی کچھ نہیں کر سکتے، احمد کے لیے نئی زندگی نہیں خرید سکتے جو لمحہ بلمحہ اس کے ہاتھ سے پھسلے جا رہی ہے۔ میرے خدا، انہوں نے ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ وہ گزشتہ 20 گھنٹے سے ہسپتال کے ویٹنگ روم میں ایک ہی جگہ بیٹھے تھے۔ انتظامیہ ان سے کئی بار کہہ چکی تھی کہ وہ آرام کریں، لیکن وہ تیار نہیں تھے۔ ان کے دل میں خوف تھا کہ کہیں ان کی عدم موجودگی میں کچھ ہو نہ جائے، احمد کا آخری وقت نہ آ جائے۔ وہ اس کی صورت دیکھنا اور اس سے بات کرنا چاہتے تھے۔ کئی بار انہوں نے ڈاکٹر سے اسے ہوش میں لانے کو کہا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ پرنس، یہ اذیت وہ برداشت نہیں کر سکیں گے، یہ اذیت انہیں مار ہی ڈالے گی، اور اگر وہ اسی طرح بے ہوشی میں ہی، وہ بات پوری نہیں کر سکتے۔ ان کے حق میں یہی بہتر ہوگا۔ آپ نہیں جانتے کہ ان کا جسم کس قدر زخمی ہے اور حواس میں آنے کی صورت میں انہیں کتنی تکلیف برداشت کرنا پڑے گی۔ 20 گھنٹے بعد
ڈاکٹروں نے زبردستی انہین کا انجیکشن دے کر انہیں سلا دیا۔ 10 گھنٹے بعد وہ جاگے تو ان کی حالت کسی قدر بہتر تھی۔ انہوں نے چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر سلینبر کو بلایا۔ انڈین نسل سے تعلق رکھنے والے اس ڈاکٹر نے روایتی انداز میں چوٹیاں گوند رکھی تھیں۔ میں احمد کو لندن لے جانا چاہتا ہوں، اس کی تیاری کے انتظامات کیے جائیں۔ میں اس کا مشورہ نہیں دوں گا، ڈاکٹر نے جلدی سے کہا۔ مسٹر احمد کی حالت اس قابل ہرگز نہیں کہ طویل سفر کر سکیں۔ میں اسے اپنی ذمہ داری پر لے جا رہا ہوں۔ نواب صاحب اب اپنے مخصوص انداز میں بول رہے تھے۔ آپ سے جو کہا گیا ہے وہ کیجیے۔ ڈاکٹر سلینبر نے اندازہ لگا لیا کہ یہ ضدی رئیس اپنی منوا کر رہے گا، اس لیے انہوں نے بات مان لی۔ بہتر ہے، میں انتظامات کر لیتا ہوں۔ کیا آپ کو میڈیکل یونٹ بھی چاہیے؟ بہتر تو یہی ہے، جو ڈاکٹرز احمد کی ٹیک کیئر کر رہے ہیں وہ ساتھ چلیں، میں ان کو بہترین معاوضہ دوں گا۔ اگر آپ ان کو معاوضہ دینے کے بجائے ہسپتال کو ڈونیٹ کر سکیں تو۔ ڈاکٹر سلینبر کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی نواب صاحب اپنی چیک بک نکال چکے تھے۔ ایک چیک لکھ کر انہوں نے ڈاکٹر کی طرف بڑھایا۔ اس پر آپ اپنی مرضی کی رقم بھر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر حیران رہ گیا تھا۔ اس نے مشرقی شاہوں اور نوابوں کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا اور آج اسے یقین آ گیا تھا۔ تھینک یو ہز ہائنس، اس نے خوش ہو کر کہا۔ میں ابھی سارے انتظامات کرواتا ہوں۔ مسٹر احمد کو راستے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ حادثے کے 70 گھنٹے بعد بھی احمد رضا کی حالت میں معمولی تبدیلی بھی نہیں آئی تھی۔ ہارٹ بیٹ رہ رہ کر بدل رہی تھی، جسے ڈاکٹر انجیکشن سے سنبھال رہے تھے۔ گردوں میں انفیکشن ہو چکا تھا، مگر اسے اینٹی بائیوٹک دینے کا مطلب اسے فوری طور پر مار دینا تھا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کی حالت ناقابل علاج ہوتی جا رہی تھی۔ تیاری میں اچانک ہی اس کے ناک اور منہ سے خون جاری ہو گیا۔ بلندی پر پرواز کی وجہ سے فضائی دباؤ کم ہونے کے باعث اسے خون جاری ہو رہا تھا۔ طیارے کو فوری طور پر کم بلندی پر لایا گیا تو احمد کا خون رک گیا۔ اسے مسلسل ڈرپ کے ذریعے دوائیں اور خون دیا جا رہا تھا۔ اس کی دیکھ بھال کے لیے 3 ڈاکٹروں اور 2 نرسوں کی ایک ٹیم تھی۔ ان کے علاوہ 2 مکینک تھے جو مشینوں کی دیکھ بھال پر مامور تھے، اور یہ مشینیں ہی اسے زندہ رکھے ہوئے تھیں۔ اس کی حالت سے بے خبر مصطفیٰ رضا خان پرنس کلارک سے رابطہ کر رہے تھے۔ اس سے بات کر کے انہوں نے سر نشست سے ٹکا دیا۔ جب سب کچھ کھونے جا رہا ہو تو کچھ بچا لینا ہی عقل مندی ہوتی ہے، انہوں نے سوچا۔ گلے یاسمین اب کہاں ہوگی؟ اس نے تاریکی میں تیرتے ہوئے سوچا۔ کیا اس نے بچے کو جنم دیا ہے؟ میرے بچے کو؟ اس کے اندر ہوک سی اٹھی۔ اس نے کتنی صفاقی دکھائی تھی اس معصوم لڑکی کے ساتھ، اس کی محبت کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور ایک نام نہاد رشتہ دے کر چھوڑ دیا۔ وہ اسے اپنا بھی تو سکتا تھا۔ اس نے یادداشت پر زور دیا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ اسے الاسکا یاد آیا، پھر ہیلی کاپٹر کا حادثہ، اور اس کے بعد جو ہوا وہ اسے دھندلا سا یاد تھا۔ حادثے کے بعد جب اسے پہلی بار ہوش آیا تو وہ درد کی شدت سے پاگل ہونے لگا تھا۔ اگر درد کا کوئی وجود تھا تو اسے جیسے چاروں طرف سے درد نے جکڑ رکھا تھا۔ شاید اسے زندہ آگ میں جلایا جاتا تب بھی اتنی تکلیف نہ ہوتی۔ درد کی وجہ سے اس کے جسم کا ریشہ ریشہ تڑخ رہا تھا۔ اس نے چیخنا چاہا مگر اس کی آواز جیسے تکلیف نے سلب کر لی۔ اس نے آنکھیں کھولی، تیز روشنی سے اس کی آنکھیں چکا چند ہو گئیں۔ یہ ہوش میں آ رہا ہے، ہری اپ، کسی نے کہا۔ اسے محسوس ہوا کہ اسے ہلایا جا رہا ہے کسی پہیے دار شے پر، اور ابھی شاید اسے کسی گاڑی سے اتارا گیا تھا۔ پھر اچانک اسے تاریکی محسوس ہوئی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولیں۔ وہ ایک نیم روشن راہداری سے گزر رہے تھے۔ اندھا کر دینے والی روشنی سورج کی تھی۔ اس کے سر کے اوپر سیلنگ لائٹس گزر رہی تھیں۔ اس کے دائیں بائیں کئی افراد چل رہے تھے۔ اس نے پوچھنا چاہا کہ اسے کہاں لے جا رہے ہیں، مگر چیخوں کی طرح اس کے حلق سے آواز برآمد نہیں ہوئی۔ اسے تکلیف کے سوا کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ ایک دروازہ کھلا اور اسے ایک بڑے کمرے میں لایا گیا اور اس کا اسٹریچر ایک جگہ فکس کر دیا گیا۔ پھر اس کی نظروں کے سامنے ایک چہرہ ابھرا، پاپا کا۔ وہ اسے دیکھ رہے تھے۔ میرے بچے، ان کے منہ سے جذبات سے لبریز آواز نکلی۔
کتنے ہی سال ہو گئے تھے جب انہوں نے اس طرح نہیں پکارا تھا، وہ تو بچپن میں بھی اس طرح نہیں پکارتے تھے۔ اس نے تڑپ کر انہیں آواز دینا چاہی مگر سوائے لب تھر تھرانے کے وہ کچھ نہیں کر سکا۔ دیکھو، یہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مصطفیٰ رضا پلٹ کر ڈاکٹر سے بولے، پلیز انہیں ایموشنل مت کریں، یہ ان کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے کام کے آغاز سے پہلے ہی۔ نہیں، اسے نواب صاحب کی بے ساختہ آواز آئی، میں اس کے قریب نہیں جاؤں گا۔ ایسا نہ کریں پاپا، وہ خاموش آواز میں چیخا، میرے پاس آئیں، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، پلیز پاپا پلیز۔ لیکن مصطفیٰ اس کے نزدیک نہیں آئے۔ وہ آنے والے وقت کے بارے میں سوچ رہے تھے اور اس سے دور کھڑے تھے۔ یہ بات تو طے تھی کہ آج وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو کھو دیں گے، کم از کم جسمانی طور پر۔ ڈاکٹروں نے مکمل مایوسی کا اظہار کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ احمد رضا کسی بھی وقت مر سکتا ہے۔ اس کی جو جسمانی حالت ہے، اسے دیکھ کر تو اس کا زندہ رہنا ہی حیران کن ہے۔ اس سے کئی کم زخمی افراد مر جاتے ہیں۔ احمد کے اسٹریچر کو چاروں طرف سے ڈاکٹروں اور پیرامیڈکس اسٹاف نے گھیر لیا تھا۔ اس کے سرہانے ایک بڑی مشین رکھی تھی۔ کیا اس کا ہوش میں رہنا ضروری ہے؟ انہوں نے پاس کھڑے ہی ڈاکٹر رٹس سے کہا، اس جرمن نژاد ڈاکٹر کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کا باپ مشہور زمانہ نازی ڈاکٹر تھا اور اس نے جنگ کے دوران قیدیوں پر لرزہ خیز تجربات کیے تھے۔ ان تجربات کے نوٹس غائب تھے۔ ڈاکٹر رٹس پر شبہ کیا جاتا ہے کہ اس نے اپنے باپ کے یہ نوٹس غائب کیے تھے۔ جنگ کے بعد وہ جرمنی سے برطانیہ چلا آیا۔ طب کی اعلیٰ تعلیم اس نے یہیں حاصل کی۔ اس کے بعد وہ کمپیوٹر کی طرف متوجہ ہوا۔ انسان کا دماغ اس کا خصوصی میدان تھا۔ مصطفیٰ رضا کی بات پر اس نے سر ہلایا، بہت ضروری ہے۔ بے ہوشی کی حالت میں دماغی سوچیں اور خیالات سو جاتے ہیں، اسے تکلیف ہوگی۔ وہ اب بھی بے چین تھے۔ ڈاکٹر رٹس نے شانے اچکائے، اس وقت جتنی تکلیف میں وہ ہے اس سے زیادہ کیا ہوگی؟ ڈاکٹر، کیا تجربہ کامیاب رہے گا؟ اس بار وہ ہچکچایا۔ ہز ہائنس، کسی تجربے کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے جب تک وہ مکمل نہ ہو جائے، اور یہ کام تو ہو ہی پہلی بار رہا ہے۔ ڈاکٹر، ایک پیرامیڈک نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا، ہم نے اپنا کام کر لیا ہے۔ ڈاکٹر ریٹس آگے بڑھا۔ مصطفیٰ رضا بھی اضطراری طور پر ذرا آگے گئے، پھر انہیں وہ نظر آیا جو وہ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ احمد کا سر اوپر سے کھول دیا گیا تھا اور اس کا اندر سے جیتا جاگتا دماغ صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کی کھلی آنکھوں سے بے پناہ اذیت جھلک رہی تھی۔ میرے خدا، میرے بچے پر رحم کر۔ ایک آدمی نے انہیں سہارا دے کر کرسی پر بٹھا دیا تھا۔ اس دوران میں ڈاکٹر ریڈس نے احمد کے سرہانے رکھی بھاری بھرکم مشین سے ایک سوئی اٹھا کر، جس سے تار منسلک تھا، احمد کے دماغ کے وسطی حصے میں اتار دی اور بلند آواز سے بولا، سسٹم آن کیا جائے۔ آپریشن روم کے دوسری طرف شیشے کی دیوار کے عقب میں بیٹھے شخص نے اپنے سامنے رکھے کی بورڈ کے بٹن دبائے اور بھاری بھرکم مشین میں جان پڑ گئی۔ اس کے سامنے اسکرین پر لکیریں سی بن رہی تھیں، لیکن یہ غیر متوازی اور آڑی ترچھی تھیں۔ ڈاکٹر ریڈس نے سوئی کو ذرا سی حرکت دی، لہریں ذرا سی بہتر ہوئیں، پھر یکلخت غائب ہو گئیں۔ ڈاکٹر کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں ہوئے۔ اس نے سوئی کو دوبارہ حرکت دی تو لہریں پھر سے نمودار ہوئیں۔ اس نے سکون کا سانس لیا۔ سوئی کو حرکت دینے سے کبھی لہریں واضح ہوتیں، کبھی مدھم پڑ جاتیں۔ بالآخر یہ بالکل واضح ہو گئیں۔ اس نے اپنے دماغ سے پسینہ صاف کیا اور بولا، منتقلی شروع کرو۔ آواز آنے لگی۔ احمد رضا ہوش میں آنے کے بعد اب تک جتنی تکلیف برداشت کر رہا تھا، یہ تکلیف اس سے کہیں بڑھ کر تھی۔ اس کے دماغ میں سوئی اترتے ہوئے اسے کچھ بھی محسوس نہیں ہوا، لیکن جیسے ہی ہلکا سا جھٹکا لگا، اس کی جان کھنچنے لگی۔ اسے لگا جیسے اس کی روح کو کسی خاردار میدان میں کھینچا جا رہا ہو، اس کا جسم کسی سرنگ سے گزرتے ہوئے لمبا ہوتا جا رہا ہو۔ اس کے جسم کا تار تار ٹوٹنے لگا۔ اس نے چیخنا چاہا، لیکن اس کے ساتھ ہی بلیک آؤٹ ہو گیا۔ اسے نہیں معلوم اس پر کیا گزری۔ جب وہ ہوش میں آیا تو درد کا ہر احساس فنا ہو چکا تھا اور وہ بالکل اکیلا رہ گیا تھا، احساس کے بغیر۔ شاید میں مر گیا ہوں، شاید اسی کا نام موت ہے۔ ہر طرف تاریکی اور سناٹا ہے، ساری کائنات ٹھہری ہوئی ہے۔
چاند، سورج، ستارے اور ساری دنیایں، بس کائنات کے لامحدود خلا میں وہی تیر رہا ہو۔ وہ ڈر گیا تھا، موت اتنی بھیانک ہوتی ہے۔ اس نے سنا تھا کہ موت سب کچھ فنا ہو جانے کا نام ہے، ہر سوچ، ہر جذبہ، ہر احساس ختم ہو جاتا ہے، لیکن وہ اپنی ساری سوچوں سمیت زندہ تھا۔ اس کا جسم نہ جانے کہاں تھا، اس کی آنکھیں، اس کے کان اور اس کے ہاتھ پیر جو سینسز کا کام کرتے تھے نہ جانے کہاں کھو گئے تھے۔ یاد آیا کہ کچھ لوگ حادثات میں اپنے جسم کی حصیں کھو دیتے ہیں، وہ بالکل ہی بے حس و حرکت ہو جاتے ہیں۔ کیا اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے؟ اس کا جسم اس حادثے میں اپنی حصیں کھو چکا تھا، لیکن دماغ اپنی سوچوں سمیت زندہ تھا۔ ہاں، اس نے پر امید ہو کر سوچا، ایسا ہی ہوا ہے۔ ڈاکٹر میرا علاج کر رہے ہیں، میں جلد ہی ٹھیک ہو جاؤں گا، پھر سے دیکھ سکوں گا، سن سکوں گا، محسوس کر سکوں گا وہ سارے لمس جو مجھے یاد ہیں۔ احمد کے جسم کو جھٹکا لگتے ہی ڈاکٹروں میں ہلچل سی مچ گئی۔ اس کا دل رک گیا تھا۔ میرے خدا، دل رک گیا ہے، شاک لگاؤ اسے، ایک ڈاکٹر چلایا۔ نہیں، کرنٹ نہ لگانا، میری ساری محنت اکارت چلی جائے گی، اور کچھ کرو، ڈاکٹر ریٹس تیزی سے بولے۔ ایک پیرامیڈک احمد کے دل کا مساج کرنے لگا۔ ڈاکٹرز نے کئی انجیکشن لگاتار اس کی نسوں میں اتار دیے، پھر معجزانہ طور پر اس کا دل چلنے لگا، ورنہ تو ڈاکٹر مایوس ہو چکے تھے۔ ہلکی سی سی ٹی کی آواز بتا رہی تھی کہ کمپیوٹر اپنا کام کر رہا ہے۔ ڈاکٹر جو احمد کو زندہ رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، اب زیادہ وقت نہیں ہے، یہ کسی بھی وقت ایکسپائر ہو سکتا ہے، مجھے تھوڑا وقت اور چاہیے۔ اس نے کمپیوٹر اسکرین کی طرف دیکھا۔ اگر پرنس اس سے پہلے مر گیا تو زیادہ نقصان ہو سکتا ہے، اسے زندہ رکھنے کی کوشش کرو۔ مصطفیٰ رضا کے سامنے یہ ساری باتیں ہو رہی تھیں اور ان کی آنکھوں کے سامنے ماضی گھوم رہا تھا۔ جب احمد چھوٹا تھا تو انہیں دیکھ کر کس طرح کھل جاتا تھا، دوڑ کر ان سے لپٹ جاتا، لیکن وہ اسے زیادہ وقت نہیں دیا کرتے تھے، وہ ہمیشہ خود سے دور رکھتے، اور تو اور انہوں نے گورنسوں کے حوالے کر کے اس سے اس کی ماں کو بھی چھین لیا تھا۔ شائستہ اس کے لیے تڑپا کرتی تھیں، لیکن ان کی ہدایات سے مجبور ہو کر اس کے پاس جانے سے گریز کیا کرتی تھیں۔ میں نے اس پر بہت ظلم کیے، انہوں نے خود سے کہا، شاید اب بھی میں اس پر ظلم کرنے ہی جا رہا ہوں، میرے اللہ مجھے معاف کر دینا، اپنی خود غرضی سے مجبور ہوں۔ پھر کسی نے ان کے شانے پر ہاتھ رکھا، انہوں نے نظر اٹھا کر دیکھا، احمد کے چہرے پر سفید چادر ڈالی جا رہی تھی۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ کیا یہ اب زندہ نہیں ہے؟ انہوں نے صاف لہجے میں پوچھا۔ مجھے افسوس ہے ہز ہائنس، ڈاکٹر نے دھیمے انداز میں کہا اور اپنے عملے کے ساتھ باہر نکل گیا۔ اب صرف ڈاکٹر ریٹس تھا جو اپنی مشین کے ساتھ مصروف تھا۔ مصطفیٰ رضا نے آگے ہو کر احمد کے چہرے سے چادر ہٹائی۔ بالآخر موت نے اسے سکون دے دیا تھا، اس کا سر واپس جوڑ دیا گیا تھا، چہرے پر سکوت تھا، لیکن وہ مرا نہیں تھا۔ مصطفیٰ رضا ڈاکٹر ریٹس کی طرف گھومے۔ تمہارا تجربہ کیسا رہا؟ ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا، اس حد تک مجھے اطمینان ہے کہ میں نے ابتدائی کام کر لیا ہے، مجھے کچھ دن اور لگیں گے اس پر کام کرنے میں۔ کتنے دن؟ شاید 12 سے 15 دن۔ ٹھیک ہے، تب تک میں احمد کو اس کی آرام گاہ تک پہنچا آؤں گا، انہوں نے جیسے خود سے کہا۔ احمد کے لیے انہوں نے فرانس کے بجائے پاکستان کا انتخاب کیا، وہیں اس کی آخری رسومات ادا کیں، اور مصطفیٰ رضا اسے وہاں کی مٹی کے سپرد کر کے آ گئے۔ انہوں نے آتے ہی ڈاکٹر رٹس سے رابطہ کیا۔ ڈاکٹر، تمہارا کام کہاں تک پہنچا ہے؟ میں خاصی حد تک کامیابی کے قریب ہوں، میرا خیال ہے میں نے پرنس کی سوچیں متحرک کر دی ہیں، لیکن ابھی حتمی نتیجے تک پہنچنے کے لیے 1 ہفتے کا وقت لگے گا۔ میں وہیں آ رہا ہوں، نواب صاحب نے اسے مطلع کیا تھا۔